بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے میں نے قرآن از اے ریئل بائبل اور محمدزم اینڈ کرسچنزم سملرٹیز کے بارے میں بات کی تھی پارٹ 1 میں۔ اب میں پارٹ 2 میں 3 ٹاپک پہ اور مزید بات کرنا چاہوں گا۔ تو پہلے میں نے جو میرے پارٹ 1 تھا اس اسٹیٹمنٹ کا، وہ پہلا تھا کہ حضور کے بعد عیسیٰ کی واپسی اور عیسیٰ کے بعد حضور کی بشارت، اور پھر حضور نے عیسیٰ کی بشارت دی۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ سلیب پہ شمعون چڑھا اور سلیب جو تھی وہ عیسیٰ نہیں چڑھے ہیں سلیب پہ۔ تیسرا میں نے بولا تھا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ حواری ہیں۔ اور چوتھا میں نے بولا تھا کہ جو یعنی کہ سلیب ہے، یعنی کہ جو نشان ہے کراس جو ہے وہ اصل میں بے ہے۔ اور پانچواں میں نے بولا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور جو ختنہ اور جو بھی غسل دیا جاتا ہے بچے کو اور وہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ اب میں آپ سے مزید 3 ٹاپک پہ بات کروں گا۔ پہلا میرا یہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے، معراج میں حضور عرش معلیٰ تک گئے اور وہاں پہ تقریباً 8 نبی یا 9 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پہ اگر حضور گئے آسمان کی سیر کرنے، تو یہ بات تو انجیل سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آسمان میں اٹھائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضور کی آسمان کی جو سفر ہے، یہ اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ دونوں مذہب ایک دوسرے کے متعلق ہیں یا مطلب ہیں، متفق ایک دوسرے سے۔ لیکن جو میں نے کہا تھا کہ تحریف ہو چکی ہے، تو وہ فرقان ہو یا وہ بائبل کہہ لو یا اسے، یا پھر انجیل، تورات اور زبور، یا قرآن میں اگر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں فرقان نام سے تحریف ہو چکی ہے تو ہو چکی ہے، لیکن قرآن کو ریئل بدلنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تورات کو اور انجیل کو، زبور کو بدلنے والا کوئی نہیں، تو یہ بات ثابت ہے۔ قرآن سے حضور نے خود سب کی تصدیق کی ہے۔ اگر وہاں پہ کچھ بدلا بھی گیا ہے تو وہ قرآن سے اس کو صحیح کر دیا ہے۔ تو یہ معراج کا جو واقعہ ہے، یہ معراج کا واقعہ جب حضور گئے، نماز بخشی حضور کو تحفے میں دی گئی۔ تو یہ مسجد کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے گرجا گھر ہوں یا خانقاہیں ہوں یا عبادت گاہ ہوں جیسے۔ تو معراج اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آسمان پہ گئے، اور کرسچینٹی کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضور بھی معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے مل کر آئے اور جنت و دوزخ کی سیر کی، اور یہاں تک کہ ساری کائنات کی سیر کی، جتنے بھی واقعات ہیں۔ تو یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں جو باتیں ہیں، ایک حضور کے ساتھ اور ایک عیسیٰ کے ساتھ، یہ دونوں اتھینٹک ہے۔ دونوں مذہب اس بات کو مانتے ہیں، بھلے یہودی نہ مانتے ہوں، لیکن یہ دونوں مذہب کو مانتے ہیں۔ ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے رجوع کرے اور آپس کے اختلافات ختم کر کے یہ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو، جسے میں نے کہا ہے کہ قرآن از اے ریئل بائبل۔ تو یہ بات کلیئر ہے۔ اگر آپ قرآن شریف سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ قرآن شریف میں ہے تو لیکن حدیثیں بھی مانی جائیں گی، تو حدیثیں تو بالکل مانی جائیں گی کہ حدیث میں جیسے عیسیٰ بھی آسمان پہ گئے، حدیث میں ہے کہ عیسیٰ واپسی آئے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ عیسیٰ مہدی ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تفرقہ بازی سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ عیسیٰ پہ رجوع کرے یا کہہ لو امام مہدی پہ رجوع کرے، یہ وہی صحیح حدیثیں بتائیں گے۔ کیونکہ جب عیسیٰ کسی امیہ مسجد میں آئیں گے تو وہ 40 لوگوں کی صف ہوگی، اور وہ 40 لوگ بھی لڑنے سے گریز کر رہے ہوں گے۔ عیسیٰ جب جبراً تم پہ کہیں گے کہ یا تو لڑو یا تو میں بددعا دوں یا میں تمہیں دعا کروں۔ یہ سارے معاملات ہیں حدیث میں۔ اور معراج کا واقعہ یا عیسیٰ کے آسمان کی جو زندگی ہے، وہ دونوں اتھینٹک ہے۔ اس دونوں کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ دونوں سملرٹیز ہیں، دونوں دوسرے میں فرق نہیں کرتے، اور کسی نبی میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ٹاپک میرا یہ ہے کہ جب معراج پہ گئے تو حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی حضور کی، تو عیسیٰ بھی ہیں وہ
پھر ان کی مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھی. تو اب عیسیٰ نے واپسی میں آ کے اسلام ہی اختیار کرنا ہے. تو اور اگر میں ایسی بات صحیح کروں کہ اگر آپ میری اس بات کو جھٹلائیں گے تو آپ کو آسمانی والی بات بھی جھٹلانی پڑے گی کہ دونوں آسمان پہ گئے کہ نہیں گئے. تو وہاں پہ اگر عیسیٰ نے کہا کہ میرے پاس دو شاخیں ہیں، یعنی کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک تو امت محمدی ہے اور ایک امت عیسائیت ہے. کیونکہ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ واپسی آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہ لائے. تو یعنی کہ یہاں پہ یہ ہے کہ اب جو مسلمان ہوگا وہ عیسیٰ کو مان کے ہی ہوگا، وہ عیسیٰ سے قرآن سے حضور سے امپریس ہو کے ہی ہوگا. اگر یہ ہوتا قرآن میں کہ اگر عیسیٰ کی وفات سے پہلے کوئی نہیں ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان نہ لائے، تو یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اب سب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لائے. لیکن عیسیٰ کی جو نبوت ہے وہ بھی اپنی معنی رکھتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جو حدیثیں اس کا جو دفاع کرنا ہے وہ عیسیٰ نہیں کرنا ہے. باقی کوئی بھی کرے گا تو تفرقہ بازی پڑے گی. ہم پہلے 72-73 فرقے بکت چکے ہیں. تو دوسرا ٹاپک میرا یہ تھا کہ میرا عیسیٰ حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نماز جو واقعہ سب کو پتہ مسلمانوں کو کہ نماز کم کرائی گئی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری وہ امت 3 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ اسلامی اسکالر بولتے ہیں کہ جب میرے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک بچہ آئے گا جو اب میرے سے زیادہ اپنی امت میں لوگ لے جائے گا. تو حضرت موسیٰ رونے لگے. تو اب یہاں پہ علماء بولتے ہیں کہ یہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ وہ اب ان کی امت ادا ہوگی. لیکن جب ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ سابقون اولئک مقربون، یہ جو ہیں یہ جو سابقون ہوں گے یہ تھوڑے سے ہوں گے. اس پہ حدیث بھی ہے حضرت عمر کی روایت، حضرت عمر سے منسوخ، کہ جب یعنی آیت آئی کہ جو سابقون ہوں گے وہ پچھلوں میں زیادہ ہوں گے اور اگلوں میں کم ہوں گے، تو یا اگلوں میں زیادہ ہوں گے پچھلوں میں کم ہوں گے. تو حضور نے کہا کہ ہاں امت سابقون، ہماری امت میں سابقون کم ہوں گے. اور جو جب اصحاب الیمین کی بات آئی تو حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ اے عمر، تم فکر کر رہے تھے نا کہ سابقون کم ہوں گے، لیکن اصحاب الیمین اور ہم دونوں پچھلے اور اگلے دونوں میں برابر ہوں گے. تو اس بات سے ثابت ہے کہ سابقون جو ہوں گے پچھلے میں زیادہ ہوں گے. لیکن یہ میعاد پوری نہیں ہے کہ اصحاب الیمین ہے، یہ برابر تو ہوں گے، لیکن جب یہ مسلمان ہوں گے عیسائیت یا یہودی تو یہ اصحاب الیمین میں آ جائیں گے. یہ وہاں سے سابقون جو وہ ہوتے ہیں جو نبیوں کے دور میں مان لیا، جیسے حضور کی امت میں صحابہ. تو اب بات میں آنے والے حضور نے کہا میرے بھائی ہیں، اب یہ اصحاب الیمین ہیں جو بات میں آئیں گے. تو یہ سارا ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے جو کہا کہ میرے بعد ایک بچہ ہے تو وہ عیسیٰ کی طرف روایت ہے. اگر اس کو میں غلط بول رہا ہوں تو میری تصدیق کرے، کیونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ صرف واقعہ پڑھیں اس میں واضح یہ ہے کہ یہ پچھلے اور اگلوں کی طرف نشاندہی ہے. اور سورہ واقعہ مکی سورہ ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ کے ہاتھوں اینڈ میں بیعت ہوگی، چاہے وہ مہدی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں. اور تیسری بات میری یہ ہے کہ اگر عیسیٰ جو ہیں وہ اگر امام مہدی نہیں ہیں تو حضور کی ایک حدیث ہے کہ تمہاری صلح ہوگی آل ہارون سے، آل ہارون سے صلح ہوگی. تو جو جس کے ذریعے صلح ہوگی وہ مشابہ میں بنی اسرائیل کی طرح ہوگا. صحابہ نے پوچھا ہمارا امام کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. یا تو وہ امام جس کے ہاتھوں صلح ہو رہی ہے وہ امام تمہیں میں سے ہوگا کیونکہ اس کا حلیہ تو بنی اسرائیل تھا. لیکن حضور نے مہدی کے بارے میں بھی یہی بولا ہے کہ مہدی کا جو حلیہ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوگا، اخلاق میری طرح ہوگا. تو یہ ساری باتیں، تو یہ ایک تو معراج کا واقعہ ہو گیا، ایک صرف واقعہ کا معاملہ ہو گیا کہ صرف واقعہ میں جو حضور نے جو نازل ہوئی حضور کے اوپر، اس میں یہی تھا کہ حضرت موسیٰ والی بات جو معراج میں انہوں نے کی. اور تیسرا میرا یہی ہے کہ جو مہدی کا گیٹ اپ ہوگا اور جو ان کی نشانیاں ہوں گی وہ سب کو کھلے عام پتہ لگیں گی. اور ان کی جو باتیں ہوں گی، مہدی کا جو کوئی کہتا ہے نا کہ مہدی کی عمر میں 40 سال کی عمر میں وہ ان کو ظہور ہوگا، پھر ان کی مطلب خبر آنکھ کی طرح پھیلے گی. تو مہدی کا تو نہ تو انتقال پتہ ہے ہمیں، نہ ہمیں مہدی کی پیدائش پتہ ہے، نہ مہدی کے فیملی کے بارے میں پتہ ہے. ہاں یہ ہے کہ حسنی سعادت سے ہوں گے، لیکن
اتنا تعارف ہمیں نہیں ملتا. جیسے حضور نے بولا ہے کہ اصلی سعادت سے فاطمہ سے اور مجھ سے اور میرے والد صاحب سے ہوگا، تو اس میں یہی ہے کہ بات پیچھے کی طرف جا رہی ہے. میں پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. تو یہ 3 سمپلٹیز ہیں جو مسلمان اور نان مسلم یعنی کرسچینٹی اور محمدزم میں ساتھ ہیں، جو اس سے آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ آئیں اس بات کی طرف جو ہم میں اور سب میں یکساں ہے یا تم میں یکساں ہے. تو تفرقہ بازی سے بچیں. یہاں مسلم فرقے بھی ہیں، عیسائیت فرقے بھی ہیں، یہودی فرقے بھی ہیں. تو یہ فرقے بازی تو قرآن اور بلکہ بائبل بھی بولتی ہے کہ مناظرہ نہ کرو فرقے بازی میں، کیونکہ اگر فرقے بازی میں مناظرہ کرنا بھی ہے تو قرآن و سنت یا پھر بائبل سے کرنا پڑے گا. اگر کوئی اپنی رائے دیتا ہے یا کوئی موجودہ حالات کو دیکھ کے کہ بھائی ابھی یہ ظہور ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، تو یہ جب ہوگا تو خود ہی پتہ لگ جائے گا. اس کے لیے جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اسلام کے معاملات اور عیسائیت کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری لائیں، یہودیوں کے معاملات میں بہتری لائیں. نہ کہ یہ کہ اسلامی فوبیا یا کرسچنیٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، یہودی بہت مطلب ڈیسنٹ ہیں. یہ جو بھی ہیں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور لڑنے سے بہتر ہے کہ انسان خوشنودی سے جو بھی معاملات نپٹائے. اور نماز سارے مذہبوں میں ہے، روزے سارے مذہبوں میں ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کی بھی نماز ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ عقیدہ. جو 5-6 قاعدے حضور نے کہا کہ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ 5 چیزیں لے کے آئے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عمرہ. اور میں 5 چیزیں لے کر آیا ہوں: جہاد، ہجرت، جماعت اور مطلب جماعت پہ یقین، اور جسے کہتے ہیں تعاون، جسے کہتے ہیں کہ مطلب اجتماعیت کا تصور اور جماعت کی سننا. یعنی کہ 5 ہیں. ابھی تھوڑی مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ میں ابھی ایسے ماحول میں ہوں کہ مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. خیر میرا یہ بیان تھا کیونکہ سوشل میڈیا میں میں کافی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ مسلمان غلط ہیں، عیسائی صحیح ہیں، عیسائی غلط ہیں، مسلمان صحیح ہیں. ایک دوسرے سے لڑنے سے بہتر ہے ایک دوسرے کے نبیوں کو مانیں. اگر عیسائیت سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کی واپسی کا انتظار کر لے، اور اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کی واپسی کا انتظار کر لے. اللہ